آپ بیٹھے ہیں جناب تشریف، آپ بھائی جان موبائل والے بھائی تشریف، آپ تشریف رکھیں، آپ پیچھے جو دوست ہے تکلیف میں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ سیٹ کر کے بیٹھ جائیں گی، موبائل ضروری نہیں رہتی ہے. ماشاء اللہ آپ تو سامنے ہمیں بیٹھے ہیں تو کوئی بات ہو جائے. اور یہ دینی محفل ہے، اس کا ادب بڑا ضروری ہے، احترام سے پیار سے. اس طرح کسی دینی محفل میں مانیت سے انسان بیٹھتا ہے، اس طرح بیٹھیں اور اس کے آداب کا ضرور خیال فرمائیں. واپس سے درود شریف پڑھیں. السلام دوستو، انسانی زندگی میں کچھ چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ان کے بغیر بہت سارے رنگ پھیکے رہ جاتے ہیں، لطف ضائع ہو جاتا ہے. ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانے کی، پینے کی، سونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. 24 گھنٹوں میں مسلسل کھائیں گے نہیں، سوئیں گے نہیں تو اپنے وجود کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا مشکل ہو جائے. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی میں محبت کی بھی بڑی ضرورت ہے. انسان کے گھر میں مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، گھر بھی کشادہ ہو، اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہو، لیکن گھر والوں کا آپس میں پیار ہونا، تو ساری نعمتوں کے باوجود گھر میں وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے. گھر کچا ہو، اندر تھوڑی ہو، لیکن گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو تو گزارا بڑا سونا ہوتا ہے. آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، آپ کا سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، اور بھی کچھ آپ کو تحائف انعامات وہاں سے ملتے ہیں، لیکن جس جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں جو عملہ ہے اس سے بنتی نہیں. تو ساری سہولیات کی ہونے کے باوجود بھی ڈیوٹی پہ جانے کو دل نہیں کرتا. محبت ہو نا، محبت ہو، تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا ہے. جہاں عزت ہو وہاں انسان بعض اوقات تھوڑے مسائل میں بھی وقت گزارتا ہے. یاد رکھنا، انسانی طبیعت، انسانی مزاج یہ محبت مانگتا ہے. محبت اس کا مطالبہ ہے. پیار نہیں ہوگا، کوئی بھی تلخی پیدا ہو جاتی ہے نا تھوڑی بہت بھی کہیں، وہ سارے رنگ پھیکے کر دیتے ہیں، معاملات ٹھیک نہیں رہتا. آپ نے گھر میں ٹیلی فون کیا تھا کہ آج فلاں چیز پکانا، میری مرضی کی پک گئی، اور آگے دفعہ آپ کچھ اور نماز بات میں گھر پہنچ رہے تھے، لیکن جب رستے میں آپ آ رہے تھے تو کسی شخص سے ٹکر ہو گئی، غلط کلامی ہو گئی. مزے کا کھانا بھی پکا ہونا تو اس تلخی کے بعد کھانے کو جی نہیں جاتا، حالانکہ بھوک بھی موجود ہے. لیکن یہ اگر طبیعت میں تلخی آتی ہے تو مزاج کو بگاڑتی ہے، محبتیں آتی ہیں تو طبیعت کو سنوارتی ہے. جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں نا، اس دین اسلام کا اگر کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو دین محبت ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، انہیں مالک سے پیار ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ساری رات لوگ کھڑے رہتے تھے نمازوں میں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اگر معاذ اللہ تعالیٰ مشکل سے پڑھنی پڑے تو لوگوں کے لیے فرض بھی بوجھ ہوتا ہے 4 رکعتیں پڑھنا، لیکن ساری رات سجدہ اور قیام کیسے ہوتا ہے؟ جب اللہ سے محبت ہو جائے، جب اپنے مالک سے پیار ہو جائے، پھر تو انسان سجدہ کرتا ہے تو سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، دعائیں مانگتا ہے تو پھر وہ مانگتا ہی چلا جاتا ہے. تلاوت قرآن مجید شروع کرتا ہے تو ایک کے بعد دوسرا سپارہ، دوسرے کے بعد تیسرا پارہ، اختتام کا وقت نہیں آتا. پھر تو انسان میں طلب بڑھتی ہے جب وہ پیار کرتا ہے اپنے مالک سے، جب وہ محبت کرتا ہے.
اور صحابہ یہ کام کرتے تھے. ہمارے بہن جو ہے نا بیٹا میری طرف دیکھو وہ پیارے موبائل والے میری طرف چھوڑ دو اس کو. آپ اونچا کرتے ہو تو جو آپ کے پیچھے بیٹھا بیٹھا وہ تکلیف میں آ جاتا ہے. پھر وہ موبائل کے سارے کرنے بیٹھے دوسروں کی آپ بنائے بے شک لیکن پیچھے بیٹھے اس کی تکلیف کا غور فرمائے. اس سادگی دیکھ کیا چاہتا میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا. میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں گا پیارے نہیں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا. ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا. پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی بڑا بے ادب ہوں سدا چاہتا. صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. یہ شوق بھی پیدا ہے. یا رسول اللہ بتائیے اس کی بارگاہ میں جانے کو جی چاہتا ہے وہ کبھی ملے اس کے حضور حاضر ہو. جب صحابہ نے اپنا درد کریم کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی تو ہوں. جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا قریب ہوں گے. اپنے دل میں اپنے رب کی محبت اور اس کا آپ کو پتہ ہے سارا مال ہی خرچ کر دینا محنت سے کمانا پھر اس کی راہ میں خرچ کر دینا کب ہوتا ہے اور اس سے پیار ہوتا ہے اس سے محبت ہوتا ہے. بندہ اللہ کے بندوں کو معاف کب کرتا ہے جب اللہ سے محبت ہوتا ہے. بندہ رب کریم کے بندوں کے بارے میں اچھے جذبات کب رکھتا ہے جب اللہ سے محبت ہوتا ہے. دین کی خدمت کب ہوتی ہے اللہ رسول سے پیار ہوتا ہے. اپنے دلوں میں اپنے مالک کے لیے محبت اور پھر اس محبت کے لازمی نتیجے کے طور پر اس محبت کی تکمیل کے لیے رسول پاک سے محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے. ایک ہوتا ہے ایمان ایک ہے ایمان کا ذائقہ یعنی مومن ہونے کا مزہ آتا ہے. ایک ہوتا ہے کھانا ایک ہوتا ہے مرضی کا کھانا مزیدار کھانا. فرمایا اگر تم یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے یہ تین کام کرو. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو اور اس کا خالی گانا نہیں لگانا اس کا تجربہ کرنا ہے. ہر چیز سے بڑھ کے نبی پاک سے پیار ہے اس کا تجربہ کرنا ہے. سامنے رکھ کے دیکھیں اپنی برادری کو کہ برادری ہے تو حضور کے لیے چھوڑنی پڑے تو چھوڑ سکتے ہیں. تجربہ کرے. صحابہ نے چھوڑی ہے برادریاں رکھے سامنے اولاد کو ماں باپ کو کہ نبی پاک کے لیے چھوڑنے پڑے تو چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں. صحابہ نے چھوڑے. وطن رکھے آگے سامنے چلتے کاروبار حضرت صدیق اکبر عثمان غنی تجارتیں کرنے والے لوگ. لیکن حضور نے فرمایا مکہ چھوڑتا ہے تو انہوں نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. تجربہ کریں. ہم کئی دفعہ کچھ چیزوں کو جذبات کی حد تک تو بیان کرتے ہیں عملی صورت میں کمزور ہو جاتا ہے. ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرتا ہے نبی پاک سے لیکن وہ بچے کی شادی میں کرتا ہے برادری کا مسئلہ ہے. اور محفل میں تو تم نے کہا تھا سب سے بڑھ کے حضور سے پیار ہے. اب برادری کدھر سے آ گئی؟ تیرے دیندار ہونے کا پتہ کب چلے گا جب تیرے بچے کی شادی ہوگی ہے تجھے نبی پاک سے کتنا پیار ہے. یہ کیا بات ہو گئی کہ وہ ولیمے والے دن مہندی والے دن پیار کدھر گیا حضور سے؟ وہ ساری رسمیں پوری کی برادری اب تیرے سامنے آ گئی. یہ کیسے ہو گیا؟
ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک سے پیار کرو گے تو ایمان کا ذائقہ ملے گا۔ اور دوسرا کام یہ کرو، فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا رب اور رسول کی رضا کے لیے کرو۔ یہ جو لالچی رشتے ہوتے ہیں نا، یہ جو خلوص نہیں ہوتا، یہ لمبے نہیں چلتے۔ اگر آپ کسی سے لالچ کے لیے پیار کرتے ہیں تو طے کر لیں وہ بھی مخلص نہیں ہے آپ کے ساتھ، یہ طے کر۔ کسی نے کہا تھا درویش سے کہ حضور کیسے پتہ چلے گا کہ لوگ میرے ساتھ مخلص ہیں کہ نہیں؟ فرمایا کسی سے کوئی پوچھنا ہے، اپنے دل سے خود ذکروں کے ساتھ وہ مخلص ہے، میرے ساتھ بھی مخلص ہے۔ جس سے بھی محبت کرو رب رسول کی رضا کے لیے، چھوڑ دو ذاتیات اور لین دین اور جناب یہ دنیا داری، اس سے تو گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو یوں لگتا ہے جیسے وہ مشینی زندگی گزار رہا ہے رضا الہی کے لیے، اس سے ایمان کا ذائقہ ملے گا۔ اور تیسرا فرمایا ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو، اتنا آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے۔ کفر سے نفرت کرو، کفر سے۔ وہ ہمارے یہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں عیسائیاں نہ کھانا پینا جائز ہے، کہ بیٹے ایک مسئلہ پوچھتے ہو جو امریکہ کا صدر ہوگا وہ کیوں نہیں پوچھتے؟ ایسے ہونی چاہیے، وہ تو ناجائز ہے، ہاں کرنا جا مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ، اس وقت بیٹھتے ہیں مفتی سارے ٹیبلوں پہ کہ وہ آیا ہوا ہے آج کا تو بتایا اس کے ساتھ روٹی کھائی جائے، کیا بات ہے۔ یعنی بندہ غریب ہو تو مسئلہ ہو رہا ہے، امیر ہو تو مسئلہ، یہ بات آتا ہے۔ یہ کس طرح کا فتویٰ ہے جو بندہ دے کے چلتا ہے؟ غور کریں گے اور یاد رکھیں کہ نبی پاک کا پیار، حضور سے محبت، یہ بندے کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے نبی پاک کی محبت۔ اور پھر ایک اور بات کیا آپ کو بتاؤں، دل جو ہے نا اس میں پیار کرنا ضرور ہے۔ دل اگرچہ درد اگرچہ جان گزر ہے، کرے کیا کہ دل ہے، غمیش کا اگر نہ ہوتا تو غمِ روزگار ہوتا۔ لوگ اس میں پیار ضرور کرنا ہے، اس میں کرنا ہے۔ کچھ لوگ کرنے لگ جاتے ہیں دولت سے پیار، منتے نہیں پر کرتے ہیں۔ میں آخری بات کر رہا، بالکل نہیں، کسے باشد کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی جیب میں پیسے نہ ہو تو بیمار سے ہیں، اور جیب میں پیسے ہو تو ان کی طبیعت بھی اسی نہ سو میں تھوڑی گالی نہیں پہ کرتا، میں تو کسے باشد کر رہا ہوں۔ لیکن پیسوں سے لوگوں کو پیار ہوتا ہے، ماننے کو تیار، شہرت سے بھی پیار ہوتا ہے لوگوں کو، پیروں مولویوں کو بھی ہوتا ہے اتنا ماشاء۔ زیادہ پیروں کے قریب والا کون ہوتا ہے؟ زیادہ خوشامد کرنے والا، زیادہ بلے بلے کرنے والا، کرامت پہ کرامت آ رہی، وہ کہہ رہے ہیں بار سارا ہی سبزہ ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ شہرت سے پیار ہوتا ہے، تعریف سے پیار ہوتا ہے۔ بہت سارے بندے ایسے ہیں، آپ تھوڑا دو لفظ کہہ دیں گے تو بڑا کار بولے نیوز سوکھی آ جاتی ہے۔ میں ایک جگہ محفل میں چلا گیا تو مجھے رکا دے دیا انہوں نے، یہ ہمارا مہمان خصوصی ہے، اس کی سرپرستی میں محفل ہے، اس نے خصوصی تعاون کیا، اتنی اونچا بندوں کے نام لے لیں۔ میں انہوں نے وہاں کہا تھی کہ ٹائم لین دی باری کیسے نبی پاک کی تعریف کر دی، وہاں تو بات ہوئی تھی کہ حضور کی تعریف کر دی۔ اب مت ہے اہل دول رضا، پڑے اس پناہ میں میری پناہ، میں گواہ ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین ہے کوئی پارا نہ نہیں۔ اور سانو تخت زارے دی دوڑ کی والے کی لگے شہر بھول دے نال، اسی تے اپنی بال تے سیکھنے سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ ادھر ادھر کی تعریفیں نہیں ہوتی، ایک کی تعریف کریں گے اور راج راج کے کریں گے۔ فلانا بھی آ گیا، جو آ گیا حضور کی محفل میں سارے مہمانے خصوصی، ختم ہو گئی بات۔ کسی کو کہہ دے کہ آنکھ دیکھے نہ دیکھے، جن کے لیے آئے ہیں وہ سب کو دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز شہرت سے پیار ہو جاتا ہے لوگوں کو، کرسی سے پیار ہو جاتا ہے۔ اگر حضور سے پیار نہیں کرو گے تو پیار کسی اور طرف نکل جائے گا، اور اگر نبی پاک سے پیار کرو گے زندگی آسان ہو جائے، جینا آسان ہو جائے، اخلاق سمجھ جائے۔ نبی پاک کی محبت دل کو نرم کر دیتی ہے، حضور کا پیار اخلاق کو سنوار دیتا ہے۔ نبی پاک سے محبت ہو جائے تو غریب سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ حضور کی امت سے ایک بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے میں کبھی گھر نہ جاتا
کبھی بہن بھائیوں سے نہ ملتا، کبھی ماں باپ کے حق ادا نہ کرتا، لیکن اب میں یہ ساری ڈیوٹیاں دھیان سے دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی میرے نبی نے فرمایا، یہ بھی حضور کا حکم سمجھ کے کرتا ہوں۔ یہ میں تو ماں باپ کی ڈیوٹی بھی اس لیے کرتا ہوں کہ مدینے والے رسول نے فرمایا ہے، تو یہ بھی میں حضور کے پیار میں کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرو گے تو اپنی طبیعت میں عاجزی پاؤ گے۔ پیار والے لوگ نرم ہوتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، عداوت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ تو ہوتے ہیں کہ اٹھ بھلے آتے چلو تھے بس یہ جتھے بس نے ساری انے نہ کوئی ساری ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو مننے۔ وہ لوگ اپنی زندگی میں نہایت بردبار، تحمل، وضاحت، ان کی کیفیات کو تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ بندہ ملے جو نبی پاک کی نام سنائے، کوئی شخصیت ملے جو حضور کا ذکر پاک کرے، اور پھر ان کے لیے کوئی مشکل بھی مشکل ہے۔ حضور سے پیار ہو گیا، نبی پاک نے فرمایا چلو تم مال خرچ کرو، کوئی مشکل نہیں، زکوٰۃ 2.5% ہے، پیار نہ ہو تو لوگوں کے بہانے نکل آ جائے، نکلنے نہیں کرتے، تھوڑا سا قرضہ بھی ہے، مجھے شک ہے کہ وہ جائیداد تو ہے پر مجھے شک ہے کہ پہلے مطالبہ نہ کر دیں، بہانے بناتے ہیں 2.5% کے لیے، لیکن جن کو پیار ہو گیا تھا نا، حضور نے فرمایا دو تو جناب عمر فاروق 50% لے کے آئے۔ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا، 50%، یعنی 2.5% کا حکم ہے زکوٰۃ کا، 50% لے آئے۔ لیکن حضرت عمر کہتے میرا خیال تھا ابو بکر صدیق سے آگے بولوں گا، کیونکہ میں 50% لایا تھا۔ لیکن حیران میں تب ہوا جب ابو بکر صدیق نے کپڑے بھی اتار کے گوریے کا لباس پہنا۔ یہ پیار ہو گیا نا، مال خرچ کرنا مشکل ہے، کہتے سارا ہی لے آئے۔ آگے کیا گزرتا تھا میں نے جناب صدیق سے، کہتے ہیں حضور کے سوالوں میں بڑا فرق تھا۔ نبی پاک نے مجھ سے فرمایا کیا لے کے آئے ہو، اور ابو بکر صدیق سے فرمایا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ کہتے ہیں اس سوال میں فرق تھا، یعنی مجھ سے پوچھا جا رہا ہے لائے کیا ہو، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ سوالوں میں فرق تھا۔ میں نے کہا حضور آقا لایا ہوں، تو جناب صدیق تھے نا، کیا لائے ہو؟ سوال کا جواب تھا حضور 100% سارے لایا ہو۔ نبی پاک نے پوچھا چھوڑ کے کیا آئے ہو، تو جواب بنتا تھا کچھ بھی نہیں، لیکن وہ حضرت صدیق ہے، امت کے پہلے صوفی ہیں، حضرت صدیق ہے، انہوں نے بتایا صفائی باطن کیا ہوگی، انہوں نے بتایا محبت کیا ہوگی، ادب، درد، خلوص، الہیت۔ قیامت تک جو لوگ سیکھیں گے جناب صدیق اکبر کو اپنا امام بنا کے سیکھیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کچھ نہیں چھوڑ کے آیا۔ یہ درویشوں والا جواب ہے۔ فرمانے لگے حضور گھر تو گویا بھرا ہوا ہے، گھر میں اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا۔ کب؟ جب پیار ہو گیا۔ میں آپ سے عرض کروں، ہمارا یہ بڑا رنگ ہے نا محبت رسول والا، یہ نعتوں میں بھی بڑا اچھا ہے، تقریروں میں بھی بڑا اچھا ہے، نعتوں میں بھی بڑا اچھا ہے، لیکن یہ اس کی عملی صورت ہے نا، عملی صورت ہے۔ دیکھو نا، کبھی ایسا بھی تو ہونا کہ ابا جی گھر میں اچانک رات کو رو پڑے، بچے جمع ہو گئے، اماں سے پوچھنے لگے والد صاحب کو کیا ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ اماں کہنے لگی بیٹے بالکل ٹھیک، کوئی پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں۔ اماں جی والد صاحب کو کبھی درد سے اس تڑپ سے روتے نہیں دیکھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اماں بھی رو پڑی، کہنے لگی پتر تمہارے والی بات نہیں، تم جاؤ۔ تو بچے اور زیادہ تجسس سے پوچھنے لگے اماں کچھ تو بتا، معاملہ کیا ہے؟ تو ماں رو کے کہنے لگی بیٹا تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آتا ہے، اس لیے وہاں گزرے دن اور رات یاد آتے ہیں، اس طرف توجہ ہے، آج پھر شوق عروج پہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے جو بچے محبت رسول سیکھیں گے وہ شاید تقریروں سے بھی سیکھ نہ سکے۔ تو یار کبھی ایسا بھی تو ہو نا کہ ہم اکیلے بھی بیٹھ کے حضور کی رات سنیں،
کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو ہم روئے، تنہائی میں نبی پاک کا ذکر کریں۔ وہ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بچہ آ گیا، کہنے لگا یہ ذرا میری سفارش کر دیں، 10 منٹ مجھے ملاد کا موقع مل جائے، میں نے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے۔ میں ہوا کہ میں نے پتر کو کہا ہے کہ کبھی ابھی پڑھتا نہیں حاضری لگ جائے، اگر تو حضور کی بارگاہ میں لگوانی ہے تو اس کے لیے پھر 200-250 بندے کی ضرورت ہے، اگر تو وہاں لگوانی ہے، اگر کوئی ارادہ ہو رہا ہے تو پھر بھی اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے۔ میرے عزیز، نبی پاک کا پیار، آپ تنہا ہو تو نبی پاک کا ذکر پڑھے، حضور کے معجزات کو پڑھے، سیرت پاک کا مطالعہ کرے۔ اپنی عملی زندگی میں کتنی باتیں ہمیں آتی ہیں، کتنی، اب تو لوگ کسی کو بولنے نہیں دیتے، جو بھی بات کرتا ہے لگتا ہے سب سے سیاح یہی ہے۔ پاکستان کی سیاست کا نہیں، لوگوں کو امریکہ کی سیاست کا بھی پتا ہوتا ہے، برطانیہ کا بھی پتا ہوتا ہے، اور بھی ملکوں کا پتا ہوتا ہے۔ اتنی خبریں، اتنی باتیں، اتنی کہانیاں، اتنی کہاوتیں یاد کی ہیں، حضور کی حدیثیں کیوں نہیں یاد ہوتی؟ سرکار کی سیرت پاک پر توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کب ہوگی جب ہمیں پیار ہو جائے۔ جن لوگوں کو پیار تھا نا، آپ یقین کریں ان کی زندگی آسان ہو۔ مال خرچ کرنا بھی آسان، دنیا میں مشکل کام ہوتا ہے جان دینا، بڑا مشکل۔ لیکن یہ تو حضور کی محبت میں اس طرح کا رویہ رکھتے تھے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، حضور پہلے میں نے جانا ہے، اور ایک تو تھے نا سمجھدار اور زیرت اور پکی عمر کے لوگ، نوجوان بدل گئے۔ حضور نے کہا کہ آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ نہیں جا سکتے، یا رسول اللہ میری کشتی کرا کے دے دو۔ حضور میں کافی چھوٹا ہے، باقی آپ مجھے لڑا کے دے دیں۔ کب ہوتا ہے؟ جب پیار خالص، جب محبت ہو، جب تعلق بن، جب آپ کا لہجہ پیار والا ہو، اور پھر محنت کرنا بھی آسان ہوتا ہے، جدوجہد کرنا بھی۔ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بڑی جلدی سے بیٹھ میں لگا ہوں۔ 3-4 دنوں کے وقفے سے نا ایک صحابی سے حضور کی ملاقات ہوئی، انہوں نے حضور کے چہرہ انور کی زیارت کرتے کہا یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، کچھ ظاہری طور پر چہرہ نور پر کمزوری دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرمانے لگے 4 دن گزر گئے، کھجور اور پانی کے سوا میں نے کھایا کچھ نہیں، میٹھا کھانا بھی سنت ہے اور فاقہ کرنا بھی تو سنت ہے، مسواک سے دانت صاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے، اور دل صاف رکھنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ اپنی مرضی کی 2-4 چیزیں نہیں یاد کرنی چاہیے، دین کا سارا جو وسعت والا اسوہ ہے حضور کا تو ہمیں آنا چاہیے۔ میں نے 4 دن سے کھایا کچھ نہیں، تو وہ صحابی دوڑے اپنے گھر گئے، اہلیہ سے کہا کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں سے پوچھا، محلے والوں سے پوچھا، دوستوں سے پوچھا، کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لیکن اب بھی نہ محبت نے رکنے نہیں دیا، ٹھہرنے نہیں دیا۔ ایک باغ میں چلے گئے، باغ کے مالک سے کہا مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا ملے گی تو صحیح، لیکن تھوڑی مشکل ہے، تو موسم گرمی کا ہے اور پانی سطح سے نیچے چلا گیا کنویں میں، اور درختوں کو پانی دینا ہے، اور مزدوری بھی تھوڑی ہے، محنت زیادہ مزدوری تھوڑی ہے، تو ڈبل پانی کا نکالو کہ کھجور ملے گی۔ صحابی نے اپنی چادر بچھا لی اور مزدوری شروع کر دی، تے تو لب دے اور آپ گواچے۔ ایک پانی کا ڈول نکالتے، ایک کھجور ملتی، وہ چادر میں رکھ لیتے، جب کچھ کھجوریں ان کی چادر میں ہو گئی، حال یہ ہو گیا کہ ہاتھوں پہ چھانے پڑ گئے، وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اب وہ سارا کچھ اٹھا کے چادر لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے، اور جب جا کے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے رکھا نا، تو قریب نے کھجور اٹھائی، ان کی طرف یوں دیکھا، حضور فرمانے لگے کس نے مجبور کیا تمہیں یہ کام کرنے کو؟ اتنی سخت گرمی میں اتنی سخت مشقت کس نے مجبور کیا؟ بڑے بزرگ لوگ تھے، بڑے سادے تھے، یہ باتیں کرتے تھے تو ان کی باتیں دل کی ترجمان ہوتی تھی،
عرض کرنے لگے حضور ہمیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا، یہ پیار ہے جس نے مجبور کیا۔ میرے دوستو، اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کی محبت کے عملی تقاضا۔ پھر میں آپ سے عرض کروں، جب حضور سے محبت ہو جائے گی تو سنت شریعت پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ انسان سب سے زیادہ اس کی مانتا ہے جس سے پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کی مانتا ہے جس سے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میرے نا گھر میں آپ کو پتہ ہے، گھر میں سب سے زیادہ صبح 5 منٹ کا اجلاس اس بات پہ ہوتا ہے کہ پکانا پیا۔ ایک بچے نے ایک چیز کھانی ہے تو دوسرے نے وہ بڑی، تو میں کہیں سفر سے واپس آیا تو روٹی کھا رہا تھا، بڑے والا بیٹا کہہ رہا تھا میں نہیں کھانا جو پکایا، والدہ اس کو جلال کر رہی تھی کہ میں اتنی محنت کی ہے کہ کمال ہو ایک کھانا پہنا ہے، میں نے کھا لی کہ میں نہیں کھانا، مائیں کرتی ہے نا ناز سے، میں روٹی کھائی جا رہا ہوں۔ تو مجھے کہنے کہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ میں نے کہا یہ محبت کا جھگڑا ہے، پتہ مجھے ہے جتنا کہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ تو کر لیں، بس وہ 15-20 منٹ تو رہا وہ کام، وہ بچے کہنے لگے ٹھیک ہے جی مجھے ایک ٹوکری ہے، میں اپنے سویرے کھا رہا، لیکن وہ پھر 20 منٹ گزرے تو اس کی اماں نے وہ پکانا شروع کر دیا تو اس کی فرمائش تھی، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ مجھے پتا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ بیٹا سویر تک روٹی نہ کھائے؟ کوئی ہو سکتا ہے پکانا تھا، ہونا ہی ہونا تھا، کیوں؟ اس سے محبت ہوتی ہے، اس کی بات ماننا انسان کی مجبوری ہوتا ہے، وہ کسی وقت کہہ بھی دے نا سمجھانے کے لیے اس کا یہ مشکل ہے تو مشکل رہتی ہے، پکانا تھا، ہونا ہی ہونا تھا، یہ ممکن نہیں ہے ایسا نہ ہو۔ میرے عزیز یاد رکھنا، ہمیں ہے نبی پاک سے محبت، ناراض نہ ہونا آپ لوگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کہیں 5 نمازیں پڑھے اور امتی کہے کہ میں دعا کرے میں تھوڑے عرصے میں شروع کر دوں گا، بس عمرہ کر رہا ہوں یا ڈھائی میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو یہ دعویٰ نہ کر کے تجھے پیار ہے، بھئی حضور سے پیار ہے نا تو سرکار کا داڑھی رکھ، تو کہتا نہیں میں تجھے ایک ہی نہیں لوگ کی کہیں گے کہ پیار حضور سے ہے، بات بھی لوگوں کی کرنا، یہاں یہ دعویٰ تیرا غلط ہے یا تیرا جواب غلط ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے محبت اور اس کی بات نہ مانی جائے، ممکن نہیں ہوتا میرے عزیز، اس کو سمجھ رہے اپنی زندگی میں۔ میرے کچھ دوست ایسے ہیں کہ میں انہیں اصرار کرتا ہوں کئی دفعہ کہ جناب مجھے کام ہے آپ آئے، اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ کوئی مشکل ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی مصروفیت ہے تو بے شک نہ آئے، تو بتاتے نہیں پیار ہے نا، وہ کہتے نہیں تجھے حکم کی طرح سے آنا ہی آئے، وہ بھیا آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ، لیکن وہ مجھے پتہ ہے محبت نہیں بنائیں گے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کچھ ایسے محبت کرنے والے اشارے کی بھاگ آتے ہیں، وہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں تو اشاروں کے محتاج، اور پیار نبی پاک سے ہو اور حکم واضح ہو اور مانے نا۔ حضور نے کہا کہ سود حرام ہے تو یہ قیامت تک حرام ہے، شراب حرام ہے تو یہ قیامت تک حرام ہے، کوئی چکر بازی میں نہ پڑو، کان ادھر سے پکڑ لیا یا ادھر سے پکڑ لیا، یہ دھوکہ ہے اپنے ساتھ، یہ مت کرو۔ جب نبی پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو تو حضور کے سارے دین پر عمل کرنا ہے، گنجائشیں تلاش نہ کرو۔ میں تکلیف سے بات کر رہا ہوں، جناب نماز پڑھا کریں، پیر صاحب آپ میرے لیے دعا کریں، تو جب بینک میں تنخواہ آتی ہے پھر بھی دعا کرا کے جاتے ہو کہ دعا کریں، میرا دل نہیں کرتا لینے کا، نہیں نماز کے ٹائم دعائیں کرا رہے ہو، بات تو اہمیت کی ہے، آپ اہمیت دیں اس کو۔ ایک دوست ہے میرے، میں نے ان سے ایک دن کہا فجر کی نماز پڑھا کریں، میں نے 4 تو پڑھتا ہوں، سویرے آنکھ نہیں کھلتی، میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشینری اس طرح کی بنائی ہے دماغ کی، کیا 3 دن مسلسل فجر میں اٹھے نہیں ہوتے کہ خود پر خدا کرے، زیادہ سے زیادہ 3 دن آپ کو مشکل ہے، چوتھے دن تو آپ یہاں 100% کھلے گی، اٹھنا نہ اٹھنا آپ کی مرضی۔ میں نے کہا تھوڑی کوشش کریں انشاءاللہ، کہتے جی میں بڑی کوشش کی ہے، سویرے نہیں اٹھا جائے، چلے میں سمجھایا، وہ چلے گئے، کچھ دنوں ملک سے باہر رہتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد وہ آئے تو کہنے لگے صبح میری 4:30 اٹھائے،
میں کہ تھوڑی پہ نہیں سن رہے تھوڑی جا کے نہیں کھلی یہ رونے کی بات ہے ہنسنے کی تھوڑی ہے میں سن رہے تھی کہنے کہ کیوں میں نے کہا کس لیے آگ نہیں کھلتی کہنے کہ نہیں تو میں نے 80,000 سے زیادہ یا 40,000 اتنا اس وقت پیسے کیوں میں نے کہا 40,000 کے لیے کس وجہ اٹھے گا مدینے والے محبوب کی محبت کے لیے کیوں نہیں اٹھا اللہ کے حکم کے لیے کیوں نہیں اٹھا 40,000 کی اہمیت ہے رب رسول کے حکم کی اہمیت ہے وہ خدا کے نام کہاں چلے گئے واپس آؤ اللہ رسول سے پیار کرو ٹھوکریں کھاتے بھی لوگے ان کے در پہ آ پڑو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا دعا کرتا ہوں جو میں نے عرض کیا ہے اللہ قبول فرما لے جہاں میں بھول گیا ہوں اللہ تعالیٰ کا گزر فرما محفل جاری رہے گی اللہم صلی علی سیدنا محمد